بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، پٹھان وائس کی ایک اور نئی ویڈیو میں آج ہم جانیں گے اللہ نے اس دنیا کو کس طرح سے بنایا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے پورا ضرور دیکھیں، یہ سب کچھ سن کر آپ کا ایمان اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ محمد بن اسماعیل بن آزر بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ ایک دن میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا، تمام چیزوں سے پہلے اس خالق یعنی پیدا کرنے والے اللہ نے میرا نور پیدا کیا، پھر ہزاروں سال تک میرا نور اللہ کی قدرت سے اس کی بڑائی دیکھنے اور اس کی تسبیح اور سجدے میں لگا رہا۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ نور محمدی 12,000 سال تک خدا کی عبادت میں لگا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک موتی پیدا کیا، اس موتی پر اپنی جلالی نظر ڈالی تو وہ موتی اللہ کے رعب کے اثر سے پانی پانی ہو گیا، پھر 1000 سال تک بہتا رہا۔ بعد میں اللہ نے اس کے 10 حصے کیے، پہلے حصے سے عرش بنایا، اس کے 4000 ستون کیے، ایک ستون سے دوسرے ستون تک 4000 سال کی راہ ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک آدمی کی شکل میں، دوسرا اونٹ کی شکل، تیسرا کرگس کے شکل میں، چوتھا گائے کے جسم کی شکل میں۔ ان کے پاؤں تحت سرا یعنی سب سے نچلا حصہ سے اور مونڈھے عرش سے لگے ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عرش کو اٹھا لو۔ انہوں نے بہت طاقت لگایا مگر ان سے اٹھ نہیں سکا۔ پھر اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ ہم نے تم کو 7 زمین و آسمان کا زور دیا، اس کو اٹھا لو۔ پھر انہوں نے طاقت لگا کر اٹھانا چاہا مگر نہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ یہ تسبیح پڑھ کر اٹھا لو، سبحان ذل ملکی والملکوتی، سبحان ذل عزتی والعظمتی والہیبتی والقدرتی والکمالی والجمالی والکبریائی والجبروتی، سبحان المالک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکتی والروح۔ جب فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ کی قدرت سے عرش اٹھا لیا، پھر دوسرے حصے سے قلم بنایا، اس کی لمبائی 500 سال کا راستہ ہے اور چوڑائی 40 سال کا راستہ ہے۔ تیسرے حصے سے لوح محفوظ حفاظت کی ہوئی تختی بنائی، اس کی اونچائی 100 سال کی اور چوڑائی 100 سال کی ہے، اس کے چاروں طرف یاقوت جڑا ہے۔ پھر قلم کو حکم ہوا لکھ، تو قلم نے عرض کیا، مولا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا لکھ، میرا علم، میری خلقتیں۔ تو قلم نے عرض کیا، مولا شروع کس طرح سے کرو؟ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا، شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر قلم نے بسم اللہ کو 1000 سال میں پورا کیا۔ اس کے بعد اللہ کا فرمان ہوا، لکھو، میں معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد میرے رسول ہے، جس نے میرے فیصلے پر بھروسہ کیا، میری بھیجی مصیبت پر صبر کیا، میری نعمتوں پر شکر کیا اور میرے حکم پر راضی ہوئے، اور میرے سب نبیوں میں سب سے افضل اور بڑھ کر وہی ہوں گے، میرا محبوب ہوں گے۔ میں ان کے صدقے میں گنہگاروں کی بخشش کروں گا، اور جس نے میرے فیصلوں پر بھروسہ نہ کیا، میری بلا پر صبر نہ کیا، میری نعمتوں پر شکر نہ کیا اور میرے حکم پر راضی نہ رہا، اسے بھی چاہیے کہ مجھے ہی معبود چنے۔ پھر قلم نے لکھا اور لکھتی چلی گئی، بارش کی بوندوں کو، پیڑوں کے پتوں کو، ریگستانوں کے ریتوں کو اور قیامت تک جو جو ہونے والا ہے۔ لکھتے لکھتے جب قلم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنا تو عرض کیا کہ اے خدا، تیرے جیسا اور تیرے برابر کا کوئی نہیں، پھر یہ کس بزرگ کا نام ہے؟ تو آواز آئی کہ یہ نام میرے حبیب کا ہے، وہ مخلوق خاص ہے، میری ساری مخلوق میں سب سے افضل اور بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔
اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو میری قدرت ظاہر نہ ہوتی۔ قلم نے جب یہ آواز سنی تو ہیبت سے اس کا سینہ پھٹ گیا۔ روایت کیا جاتا ہے کہ لوح حرکت میں آئی کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مجھ پر خدائی علم لکھا گیا ہے۔ آواز آئی، اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ چوتھے حصے سے سورج بنایا، پانچویں حصے سے چاند بنایا، چھٹے حصے سے جنت بنائی، ساتویں حصے سے دوزخ بنائی، آٹھویں حصے سے فرشتے بنائے، نویں حصے سے کرسی بنائی، 10ویں حصے سے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور اس نور مبارک کو داہنی طرف اپنی تسبیح و تقدیس میں مشغول رکھا۔ روایت ہے کہ کرسی کے نیچے یاقوت کا ایک دانہ پیدا ہوا، اونچائی اور چوڑائی اس کی 500 سال کا راستہ ہے۔ اس دانے پر اللہ نے نظر ڈالی، ہیبت سے وہ خود بخود پگھل کر پانی ہو گیا۔ اس کے بعد دکھنی اتری ہوا کو پیدا کر کے حکم دیا کہ تم چاروں کونوں پر اس پانی کے موج کرو، جھاگ نکالو۔ پھر اس کی قدرت سے آگ پیدا ہوئی، وہ پانی پر گئی، اس کا دھواں نکل کر کرسی اور پانی کے بیچ میں ہوا پر لٹک گیا۔ اس دھوئے کو اللہ نے 7 پارا کیا، ایک پارے سے پانی کا آسمان، دوسرے سے تانبے کا آسمان، تیسرے سے لوہے کا آسمان، چوتھے سے چاندی کا آسمان، پانچویں سے سونے کا، چھٹے سے مروارد کا، اور ساتویں سے یاقوت کا آسمان ہوا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا راستہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پانی کے جھاگ سے لال مٹی کی پیٹھ پیدا کی، اسی جگہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ چاروں کونوں میں اس مٹی کو پھیلا دو۔ اس کے پھیلانے سے یہ زمین پیدا ہوئی۔ روایت ہے کہ ایک دن عبداللہ بن سلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، زمین کو کس چیز سے قرار ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کاف پہاڑ سے۔ زمین اور آسمان کی ہریالی اسی کا سایہ ہے۔ کاف پہاڑ کی اونچائی 500 سال کا راستہ ہے، اور کاف پہاڑ کے اس پار 7 زمینیں مشک کی، 7 کافور کی اور 7 چاندی کی ہے۔ 70,000 علم یعنی جھنڈے ہے، ہر علم کے نیچے 70,000 فرشتے ہیں۔ روایت کرنے والے نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا، ایک ازگر ہے، اس کی لمبائی 2000 سال کا راستہ کی ہے۔ فرمایا کہ 7ویں زمین پر فرشتے، 6ٹھی زمین پر شیطان اور اس کی اولاد، اور 5ویں زمین پر دیو، اور 4تھی پر سانپ، اور تیسری پر جانور تکلیف پہنچانے والے، اور دوسری پر پریا، اور پہلی زمین پر سب آدمی ہے، اور 7ویں آسمان کے نیچے ایک گائے ہے، اس کے 4000 سینگ ہے، ایک سینگ سے دوسرے سینگ تک 500 سال کی راہ کی دوری ہے، اور یہ 7 مہرۂ طبقے زمین کے اس کے سینگوں کے درمیان ہیں، اور وہ گائے کھڑی ہے ایک مچھلی کے پشت پر، اور یہ مچھلی پانی پر ہے، اس پانی کی گہرائی 40 سال کی راہ ہے، اور وہ پانی ہوا پر لٹکا ہوا ہے، ہوا اندھیرے پر ہے، اندھیرا دوزخ پر ہے، دوزخ آسمان کے ایک پتھر پر ہے، پتھر فرشتے کے سر پر ہے، فرشتہ ہوا پر ہے، ہوا اللہ کی قدرت سے لٹکی ہوئی ہے، اور اس کی قدرت بہت زیادہ ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تحت سرا نام تازہ گلاب کا ہے، جو 7ویں زمین کے نیچے ہے، اور اس کے نیچے دوزخ ہے، اس میں ایک فرشتوں کا سردار ہے، اس کا نام مالک ہے۔ 19 فرشتے مالک کے ذمہ داری میں ہیں، ہر فرشتے کے داہنی طرف 70,000 ہاتھ اور بائیں طرف بھی 70,000 ہاتھ ہے، ہر ہاتھ پر 70,000 ہتھیلیاں، اور ہر ہتھیلی پر 70,000 انگلیاں، اور ہر انگلی پر ایک ایک ازگر ہے، اور ہر ازگر کے سر پر ایک سانپ ہے، اور اس کی 70,000 سال کی لمبائی ہے، اور ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو ہے۔ اگر وہ دوزخیوں کو ایک ڈنک مارے تو 70 سال تک درد سے لوٹتے رہیں گے۔ بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ستون آگ کا ہے، اگر ایک ستون حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور سب جن و انسان مل کر اسے ہلانا چاہے تو ہلا نہ سکیں گے۔ ان فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ،
انہوں نے عرض کیا کہ خدایا ایسی جلتی آگ میں کس طرح جائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک انگوٹھی جنت سے لا کر ان کے ماتھے پر داغ دیے۔ انگوٹھی پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سب اسی لیے کیا گیا تاکہ دوزخ کی آنچ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ 19 فرشتے دوزخ میں گئے اور قیامت تک وہی رہیں گے۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک گروہ تقسیم کیا گیا ہے۔ دوزخ کے 7 دروازوں کے نام: دوزخ کا پہلا دروازہ جہیم ہے، دوسرا جہنم، تیسرا سقر ہے، چوتھا سعیر ہے، پانچواں نتا ہے، چھٹا حاویہ ہے اور 7واں حطمہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں وحی بھیجی تھی کہ یکایک زلزلے کے صدمے سے زمین پر پہاڑ ہل گئے اور اس کے ساتھ ہولناک آواز آئی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز تھی؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کے آگے 7000 سال سے ایک پتھر دوزخ میں ڈالا گیا ہے، آج تک وہ نیچے چلا جاتا تھا، ابھی وہ قعر حطمہ میں پہنچا، یہ اس کی آواز تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کس کی جگہ ہے؟ تو عرض کیا کہ منافقوں کی 6 درجے میں مشرک رہیں گے، 5ویں درجے میں بت پرست رہیں گے، 4تھے درجے میں شراب پینے والے، 3رے درجے میں ترسا، 2سرے درجے میں یہودی اور پہلے درجے میں آپ کی امت کے گنہگار رہیں گے۔ دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 سال کا راستہ ہے، ایک سرپوش سنگین کی جس کی چوڑائی 50 سال کی راہ ہے، دوزخ کے منہ پر رکھا ہے۔ دوزخ کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کے پیٹ پر کھڑا ہے، اس کے نیچے ایک مچھلی ایسی بڑی ہے کہ دم اس کی 7ویں عرش سے لگتی ہے، اور ایک گائے فردوس کی 70,000 اس کے سنگ ہے اور زمین میں گڑے ہے، اس مچھلی کے پیٹ پر کھڑی ہے، اگر وہ ہلے ڈلے تو تمام دنیا تہس نہس ہو جائے۔ روایت ہے عبداللہ بن عباس سے کہ ہر آسمان پر ان گنت فرشتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تسبیح، تقدیس، تحلیل، تمجید، تکبیر میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ایک پل اللہ کی یاد سے غافل ہو تو انوار الہی کی تجلی سے جل بھن کر خاک ہو جائے۔ یہ فرشتے کچھ گائے کی شکل کے ہیں، کچھ سانپ کی شکل کے ہیں، کچھ گدھ کی شکل کے ہیں، کچھ کا آدھا بدن برف کا ہے، کچھ کا آگ کا ہے، کچھ قیام میں ہے، کچھ رکوع میں ہے، کچھ سجدے میں ہے اور کچھ قصود میں ہے۔ وہ قیامت میں اس عبادت کے باوجود معافی کی درخواست کریں گے۔ پھر خدا نے اتوار کے دن عرش اٹھانے والوں کو پیدا کیا، پیر کے دن آسمان کے 7 طبق پیدا کیے، منگل کو زمین کے 7 طبق پیدا کیے، بدھ کو اندھیارا پیدا کیا، جمعرات کو زمین کے منافع، جمعہ کو سورج، چاند اور تاروں کو اور سب آسمانوں کو حرکت دی، اور سنیچر کے دن پوری کائنات پیدا کر کے فراغت حاصل کی۔ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ریت کو پیدا کر کے ہوا کو حکم دیا تو ایک حصہ اس کا زمین پر اور ایک حصے کو زمین کے اندر لے گئی۔ اس کے بعد بے دھوئیں کی آگ پیدا کر کے اس سے جنوں کی قوم پیدا کی، جنوں سے دنیا بھر گئی۔ ان پر ایک پیغمبر یوسف نام کا بھیجا، جنوں نے اس پیغمبر کی بات نہ مانی بلکہ اسے مار ڈالا، زمین پر ظلم کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو اور فرشتوں کے ساتھ بھیجا، انہوں نے سب کو مار کر ان کی گندگی سے دنیا کو